اگر تیری ذات کتے جیسے بن گئی. سلطان العارفین فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں, دنیا کا طالب اللہ کی نظروں میں کتا ہے. طالب الدنیا کلاب, دنیا کا طالب کیا ہے؟ اب میں تو نہیں کہہ رہا, آقا فرماتے ہیں جسے دنیا کی طلب ہو وہ بندہ نہیں, وہ بندوں میں کتا ہے. اور اللہ کیا فرماتا, اگر تو کتے کا مقام پر بھی آ گیا تو وہ بھی میری ہی مخلوق ہے نا, میری مخلوق ہے. اگر تو اس مقام سے ثم رددناہ اسفل سافلین, اعلیٰ بنایا تھا تو نیچے گر گیا, تو اپنے اعمال بد سے گرا ہے, میں نے تجھے نہیں گرایا. میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے تیرے کانوں میں محبوب کے ترانے گائے. گرا تو ہے, میں نے نہیں گرایا. الجھ گیا, پھسل گیا تو کیا ہوا؟ اگر تو پھسل گیا ہے تو تجھے شعور آ گیا ہے نا, یہ اچھا ہے یہ برا. جب اچھائی اور برائی کی تجھے سمجھ آ گئی تو پھر یوں کر, کیوں برے کو چھوڑ دے, کسی اچھے کی صحبت میں آ جا. تجھے لاج رکھنے نہیں آتی, میں تو اپنے اچھوں کی اتنی لاج رکھ لیتا ہوں, کوئی میرے عاشقوں کا چہرہ پیار سے بھی دیکھ لے میں اس پر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہوں. یہ تو حدیثیں ہیں. فرمایا اب وہ آراف والے جنتیوں کو دیکھیں گے جن پر رحمت الہی برس رہی ہوگی. جنتیوں کو, غریب ہوں گے جنت والے, مسکین ہوں گے جنت والے, جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہوگا. احادیث میں آتا سب سے پہلے جنت میں میری امت کے غربا جائیں گے, جو غریب ہوں گے, مالدار نہیں ہوں گے, مگر دل کے اتنے مالدار ہوں گے کہ کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا. یہی وجہ ہے اولیاء لوگوں کا دل دکھایا نہیں کرتے, وہ سینے لگایا کرتے. ان کو پتا ہے کہ لوگ بڑے دکھی ہیں. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ چلے جائیں, بھلے آپ بھوکے ہیں صبح چلے جائیں شام کو چلے جائیں, وہ قبر میں ہو کر بھی لنگر ضرور کھلاتے ہیں. یہ بات آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے جائیں, آپ کو بھوک لگی ہے, لنگر سلطان العارفین کا جاری ہے. میرے غوث الورا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں, لنگر کی کمی نہیں ہے, لنگر کی کمی. اور آپ رات کو کسی امیر کے گھر پہ دستک دے دیں, میں بھوکا مجھے کھانا کھلا دیں, بولیے نا. کسی کے گھر یہاں جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت چلے جائیں رات کے 1 بجے اور کہیں جی حضرت صاحب میں آیا ہوں, کھانا کھلائے گا؟ 1 بجے اے سی کمرے سے نکلے, آپ کیا کریں گے؟ انا سویرے آ جاندہ. داتا کی نگری میں چلے جاؤ 1 بجے, چلے جاؤ 2 بجے, چلے جاؤ 3 بجے, لنگر کھانا چل رہا ہو. یہ ہے اولیاء کے لنگر خانے. وہ عشق کا فیض دیتے ہیں, محبت الہی کا فیض دیتے ہیں. قرآن مجید نے ایک بات کر دی کہ جب آراف والے جنتیوں کو دیکھیں گے نا کہ ان پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, تو جنتیوں کو دیکھ کر آراف والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم دیکھ کر کہا کرتے تھے ان پر اللہ کیوں رحمت کرے گا, یہ تو اتنے جوگے ہی کوئی نہیں. ان غریبوں کو دیکھ کر آج بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا اولیاء اللہ میں غریب زیادہ ہوتے ہیں, مانتے امیر کوئی نہیں. وہ کہتے بس جو ہم ہیں وہ یہ نہیں. اقتدار میں آنا ہو تو صوفی برکت صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, وہاں بڑے جاتے ہیں, پرائی بانڈ لگانے جاتے ہیں, نمبر لگانے. یہاں ایک بابا جی ہوا کرتے تھے خانپور کی نہر کے ساتھ, اب تو خیر وہ کوئی نہیں, بڑا عرصہ قبل ہوا. میں ایک دن مجھے ایک محترم لے گئے تو کہتے ہیں جی میں نے دعا کرانی, چلے گئے. وہ ایک لائن پوری لگی تھی, میں نے ایک 2 سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ کہتے جی پرائز بانڈ کا نمبر لگوانے آئے. یہاں ایک شاہ صاحب ہوتے تھے فیصل آباد, وفات ہوگی, کمال کے وہ بزرگ تھے, اور ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کتے کے ساتھ بیٹھ جا, کھانا کھا, پھر میں تجھے دعا دوں گا. کہتے تھے پہلے تیری میں مارنے کہ تو ہے کیا, کتا میرا ہوگا, کھانا تو کھائے گا. میں نے وہ, اور پھر پیچھے سے کتے ان کے ساتھ چلتے تھے, آگے وہ کھانا کھلاتے تو کتا ساتھ بیٹھا ہوتا. ان کے پاس بھی بڑے فون آتے, ان کے بھتیجے تھے, تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی فون آیا ہو جس نے یہ کہا حضور دعا کر دے. وہ جب بھی اٹھاتے کہتے آپ نے نمبر پوچھنا؟ ہاں جی ہم نے نمبر پوچھا. کبھی
کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا اس کی نگاہ کرم والا بھی کوئی نمبر مجھے مل جائے، کیونکہ جب اس کا نمبر ملتا ہے پھر سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو جنتیوں کو دیکھ کر اعراف والے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ ہیں وہ جن پر تم زبانیں کھولتے تھے، طنز کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، بدگمانی پھیلاتے تھے، الزامات لگاتے تھے۔ اب حال ان کا دیکھو، مولا ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں نچھاور کر رہا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جنتی اور یہ اہل جہنم، قیامت کے دن جنتیوں کی شان صرف جنتی نہیں دیکھیں گے، قرآن گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اہل جنت کے حال کو میں جہنم والوں کو بھی دکھاؤں گا کہ دیکھو جن کو برا کہتے تھے وہ کس شان سے نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہیں اور رحمت الہی کا نور ان پر برس رہا ہے۔ اور یہ آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، نیک لوگ آئیں گے، تو اللہ پاک نیک لوگوں سے پوچھے گا، نیک لوگوں سے جن کو بخش دیا گیا ہوگا، جو نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ان کو مخاطب کر کے پوچھے گا، اے میری محبت والو، میرے پیار والو، میرے عشق والو، میری نسبت والو، میرے تعلق والو، میری سنگت والو، مجھ پر واری واری جانے والو، تم تو بخشے ہی گئے، اب تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پیچھے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، تمہاری تلاش میں آئے، تم یہ بتاؤ تم بخشے گئے، تم اپنے چاہنے والوں کو بھی بخشوانا چاہتے ہو یا نہیں بخشوانا چاہتے ہو؟ وہ کھڑے ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ جس نے ہماری محبت کے دم بھرے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نام لیتے چلے جاؤ، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنتی کرتا چلا جاؤں۔ یعنی فقط نام تم لیتے جاؤ۔ اور مسلم شریف میں یہ روایت آتی ہے، اللہ پاک ان کو فرمائے گا جاؤ جہنم کی طرف چلے جاؤ، اور جس عاشق کو، محبت والے کو، پیار والے کو، سالک کو، سائل کو جانتے ہو، پہچانتے ہو کہ یہ ساری عمر تمہارے ساتھ رہا، عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، حج کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، بھلے تمہارے اعمال ان جیسے نہ ہو سکے مگر نسبت تو تمہارے ساتھ رکھی ہے نا، تعلق تمہارے ساتھ رکھا، تم اپنی نسبتوں کو دیکھ کر میری طرف سے خوشخبری لے لو، ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں پر بات آخر میں لا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جب جہنمی دیکھیں گے نا جنتیوں کو بڑی بڑی نعمتیں نسبتوں کے صدقے ملی، تو قیامت کے دن کوئی چاچا ہوگا، کوئی ماما ہوگا، اتنا تو پہچان ہوگی کہ یہ میرا فلاں تھا۔ جب حساب کتاب ہوگا تب نہیں جانیں گے، لیکن جب ہو جائے گا تب پہچان ہوگی یہ کون ہے اور یہ کون۔ اللہ پاک فرماتا جب قیامت کے دن جہنمی میرے عاشقوں کو دیکھیں گے کہ جن کو میرے نیک صالح بندے کی صحبت نے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا، جب کرم دیکھیں گے، نعمتیں دیکھیں گے، تو جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، کون کن سے کہیں گے؟ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، وہ کہیں گے لا ینالہم ادخلوا الجنت لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون۔ اللہ پاک جنتیوں سے فرمائے گا، وہ غریب ہوں گے، اللہ فرمائے گا جنت والوں میرے عاشقوں جاؤ خوشیوں میں رکھ کرتے ہوئے میری جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اس پر اللہ پاک فرمائے گا اب تمہیں خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ اب جہنمی دیکھیں گے کہ یہ تو سارے جنت میں چلے گئے جن کو ہم ٹکے کا بھی بندہ نہیں سمجھتے تھے، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی کہیں گے ونادا اصحاب النار، اللہ پاک فرماتا جہنمی کہیں گے جنتیوں کو اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء، جنتیوں کو بلا کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا چچا تھا نا، تمہارا ماموں تھا، تمہارا رشتہ دار تھا، اس طرح کرو جو فیض الہی تمہیں مل رہا ہے تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی دے دو۔ ساری عمر غیروں سے مانگنے پر تانا دیتے جی داتا سے نہ مانگے، فلاں سے نہ مانگے، اس سے نہ مانگے، پیروں سے نہ مانگے۔ رب کہہ رہا ہے یہ ساری عمر مجھ سے مانگنے والے اور میرے عاشقوں سے نہ مانگنے والے قیامت کے دن ہوگا مجھ سے تو نہیں مانگیں گے مگر میری جنت والوں سے مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ اچھا کیا دے دو؟ من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اس نے تم پر کرم کیا ہے نا تھوڑا سا چوگا ہمیں بھی دے دو۔
اب بتائیے غیروں سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ اونچا بولیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ غیر سے مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ بات ختم کر رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا سورہ اعراف سے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے بلند ترین اعلیٰ ترین مقام والا وہ ہوگا جس کی دنیا میں کسی نیک کے ساتھ سنگت ہوگی۔ لوگوں اپنی سنگت کو نیک بنا لو، اپنی نسبت کو نیک بنا لو، اپنا تعلق نیک بنا لو، بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آگے مرشد کامل کا کام ہے، آپ کا بازو پکڑے گا اور تاجدار کائنات کی کملی کے نیچے لے آئے گا۔ اللہ پاک ہماری نسبتوں کی لاج فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔